بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر موجودات، نامدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثبات قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل سے بری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکز وہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور اکرم کو غصہ آیا، کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ فرمایا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے اور بعض ایسا غصہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر بھرے رویے سے آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاق رویے سے آپ کی پیشانی پر شکن نہیں ڈلے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور اکرم کے عفو درگزر اور صبر و تحمل سے بری پڑی ہیں۔ آپ کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ سے اٹھتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیک، اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں، لیکن قربان جائیں اس نبی کریم کے حلم اور حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ گھر میں تھیں، انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصے سے بھڑک اٹھیں۔ آپ اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکی، ان کو جواب دینے لگی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بلا نہ کہو۔ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھے تو صحیح وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان پر ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کے نشان عبرت بنا دیتا، مگر وہاں پر رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں کتنا علم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائص تھے۔ اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعے سے لگاتے ہیں کہ زید بن ثانہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول اللہ کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بہتاب رہتا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں تھا کہ ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اسی ضرورت مند اعرابی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنا زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز، اور وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے، اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔
انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر، یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہی، لیکن اللہ کے رسول کا رد عمل تو ملاحظہ فرمائیے، اتنی سخت گفتگو سننے کے بعد بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بددستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرنا۔ زید بن ثنا توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ کا علم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا۔ زید کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، اے علی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، ہاں، الحبر۔ اب حضرت علی نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات رسول اللہ میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا، اور آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اے علی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ کو بھی غصہ آ گیا؟ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں الحدیث 6703 جلد 6 اور صفحہ نمبر 252 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھیلان کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ہی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ صحابہ نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب یہ آوازیں نبی مکرم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور آپ ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگو رک جاؤ، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ یاد رکھو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔